غزوہ بدر میں نے کہا کہ 17 رمضان مبارک کو واقع ہوا، جس کو یوم فرقان کہا جاتا ہے، یعنی فرق کر دینے والا دن۔ یہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلا مارکا تھا، پہلی لڑائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی اور بڑی بہترین کامیابی عطا فرمائی۔ یہ ہوا کیوں؟ یہ معاملہ جنگ بدر کیوں ہوئی؟ معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، حالانکہ اعلان نبوت سے قبل یہی منافقین، یہی مشرکین مکہ حضور کے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ تو اپنے کیا کفار بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ حضور صادق الامین ہیں، امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جبھی تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کفار مکہ نے ستایا، حضور ہجرت فرمانے لگے، مکہ سے ہجرت فرمانے لگے۔ ابو بکر ساتھ ہیں، حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا، حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا، فرمایا کہ علی اس بستر پر سو جاؤ۔ حالانکہ چاروں طرف لوگوں نے گھیرا ڈال رکھا ہے، ہاتھ میں تلواریں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کے پیاسے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے چاروں طرف تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں کفار مکہ نے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے گئے، ان کو پتہ بھی نہ چلا، سورۃ یاسین کے الفاظ پڑھتے ہوئے۔ اب وہاں پر حضرت علی کو سلایا۔ کسی نے پوچھا، اے علی بتا تو صحیح، یہ جو نیند آپ کو آئی ہوگی، ظاہر سی بات ہے بڑی گھبراہٹ ہوگی، بڑی پریشانی ہوگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی اس طرح کی گھبراہٹ، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر سچ پوچھتے ہو، آج جو نیند آئی نا، خدا کی قسم زندگی میں کبھی ایسی سکون والی نیند نہیں آئی۔ جو آج کی نیند میں مزہ تھا، آج کے آرام میں جو مزہ تھا، جو آج کی نیند میں سکون تھا، ایسا سکون پھر کبھی زندگی کے اندر نہیں آیا، کبھی ایسی سکون والی نیند نہیں آئی۔ کہا کہ چاروں طرف لوگ تلواریں لے کر کھڑے تھے، آپ کیسے پرسکون ہو کر سو رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے لگے اور مجھے کہہ کر گئے، فرمایا کہ علی صبح اٹھ کر ان مکہ والوں کو امانتیں دے کر مدینے آ جانا، مدینے آ جانا۔ علی فرماتے ہیں زبان مصطفیٰ سے یہ نکلا تھا، تیرے منہ سے نکلی جو بات وہ ہوتے رہی، دن کو کہہ دیا شب تو رات ہوتے رہی۔ حضرت علی فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان برکات سے ہی نکلا تھا کہ امانتیں دے کر مدینے آ جانا۔ فرماتے میں جب تک مدینے نہ جاؤں موت مجھے آ سکتی نہیں تھی، موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا تھا، علی امانتیں دے کر مدینے آ جانا، مدینے آ جانا۔ مجھے کیسے موت آ سکتی تھی، میں کیوں پریشان ہوتا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بڑی سکون والی نیند مجھے اس رات کو آئی، بڑی مزے والی نیند اس رات کو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی نا، جب ہجرت فرمائی تو یہ اس وقت بھی انہوں نے سکون سے زندگی نہ گزارنے دی۔ کفار مکہ وہاں پر بھی ستاتے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام کی تبلیغ کرتے تو یہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اوجھل ڈال دیا کرتے تھے، راستے میں کانٹے بچھا دیتے، راستے میں گڈھے کھود دیتے۔ طیف کے میدان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتھر دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مروایا گیا، معاذ اللہ۔ یہ سارا کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا گیا۔ حکم ہوا کہ محبوب اب آپ ہجرت کر جائیں مکہ سے، آپ مدینے کی طرف چلے جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں آئے تو وہاں پر بھی یہ لوگ آرام سے نہ بیٹھے، وہاں پر بھی کبھی نہ کچھ کرتے رہتے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اندر دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، حضور کے غلاموں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب کفار مکہ نے سوچا اگر ہم ان مسلمانوں پر گرفت نہ کریں، مسلمانوں پر حملہ نہ کریں، آنے والی نسلیں بھی ہمارا ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی، بہتر یہی ہے کہ ابھی مقابلہ کرتے ہیں۔ ابھی یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں، ابھی نبی کا ذکر آگے نہیں پھیلا، اللہ کے نبی کا ذکر ہم مدینے سے باہر نہیں جانے دیں گے، ہماری تعداد ہے، مسلمانوں کی تعداد نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ پریشان نہ ہو، ورفعنا لک ذکرک، محبوب آپ پریشان نہ ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ذکر مدینے سے باہر نہ جانے دیں گے، فرمایا کہ محبوب ہم آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیں گے، اتنا بلند کر دیں گے، اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب پھر ہم اپنے ذکر کو، پھر میں آپ کے ذکر کو ہم اپنا ذکر بنا لیں گے۔ جہاں میرا ذکر ہوگا محبوب وہاں تیرا ذکر ہوگا، اذانوں میں جہاں میرا ذکر ہوگا محبوب وہاں تیرا ذکر ہوگا، نمازوں میں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں محبوب تیرا ذکر ہوگا، قرآن کے اندر جہاں میرا ذکر ہوگا محبوب تیرا ذکر ہوگا۔ فرمایا کہ محبوب ہم نے جو جنت بنائی ہے، جنت کے ہر
ستون پر آپ کا ذکر ہے، جنت کے ہر پتے پر آپ کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ یہ زمین آسمان کی جتنی مخلوق ہے یہ ساری کی ساری آپ کے گیت گانے والی ہوگی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی کا ذکر بلند نہیں ہونے دیں گے، مدینے سے باہر نہیں جانے دیں گے؟ فرمایا کہ محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب ہے نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جس کے ذکر کو میرا رب بلند فرما دے، کون ہے اس کو نیچے کرنے والا ہے؟ پھر ہو امام الانبیاء، امام الانبیاء کے ذکر کو رب بلند فرمائے، پھر وہ کتنا بلند ہوگا؟ فرمایا کہ پھر اس ذکر کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو شاید ہے کہ آپ اس وقت انہوں نے بہت زور لگایا کہ ہم ذکر باہر نہیں جانے دیں گے، ہم مسلمانوں کی تعداد بڑھنے نہیں دیں گے۔ شاید پتہ کیا خوب کہا، مٹ گئے ہیں، مٹ گئے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بھی سایہ ہے تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول بالا ہے تیرا۔ فرمایا کہ محبوب جو آپ کے ذکر کو مٹانا چاہتے ہیں یہ مٹ گئے اور مٹتے رہیں گے، آپ کا ذکر کبھی کم نہ ہوگا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اب آگے چلیے کہ جب اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر آئے تو یہاں پر بھی سکون سے انہوں نے مدینے میں نہ رہنے دیا۔ اب انہوں نے وہاں پر قافلہ تیار کیا، قافلہ تیار کر کے جنگ بندی کے لیے ارادے سے یہ لوگ آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلایا، سارے صحابہ کو جمع کیا۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ کفار مکہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، اب آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اب سب سے پہلے عشق کی نگری کے سلطان ہیں، عشق کی نگری کے سلطان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار، یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوئے۔ یا رسول اللہ، آپ ہمارا مشورہ لینا چاہتے ہیں، آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ آ رہے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ، بچپن آپ کے ساتھ گزرا ہے، بچپن آپ کے ساتھ گزرا ہے، جوانی آپ کے ساتھ گزری ہے، ہجرت میں آپ کے ساتھ تھا، فرمایا کہ سفر میں آپ کے ساتھ تھا، حضر میں آپ کے ساتھ تھا، یا رسول اللہ غار سور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ یا رسول اللہ، ایسا حملہ کریں گے، ایسا مقابلہ کریں گے، آنے والی دنیا، آنے والے لوگ یاد کریں گے ابو بکر یاری لگانا بھی جانتے ہیں، یاری نبھانا بھی جانتے ہیں۔ آنے والی نسلیں یاد کریں گے کہ ابو بکر یاری لگانا بھی جانتے ہیں اور یاری نبھانا بھی جانتے ہیں۔ تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت ابو بکر صدیق نے یہ جواب دیا۔ حضرت عمر فاروق سے جب پوچھا گیا، عرض کی یا رسول اللہ کئی دن ہو گئے ہیں جب سے کلمہ پڑھا ہے، فرمایا کہ یہ میری تلوار خون کی پیاسی ہے، ہم تو موقع تلاش کر رہے ہیں، جب سے کلمہ پڑھا ہے کبھی اس طرح کا موقع نہیں ملا، موقع مل رہا ہے، یا رسول اللہ آپ حکم تو کریں پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ جب مولا کائنات سے پوچھا گیا علی آپ کیا کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ علی اور تلوار، علی اور تلوار اور گہرا تعلق ہے بڑا، یا رسول اللہ دیکھنا علی کس طرح ان کو گاجر گولی کی طرح کاٹتا ہے۔ اب فرمایا کہ جب ان کا مشورہ ہو گیا اور اس کے بعد انصار صحابہ کرام علی مردان کی طرف حضور متوجہ، انصار میں سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں، آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں ہماری کیا رائے ہے؟ حضرت سعد کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ سنا ہے جن نظر نہیں آتے، سنا ہے دیو نظر نہیں آتے، یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو تو ہم تو جنوں کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو جنوں سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو یہ کشتیاں پانی میں ڈالنا آسان بات ہے، یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو تو ہم گھوڑے سمندر میں اتارنے کے لیے تیار ہیں، آپ کا حکم ہو ہم گھوڑے سمندر میں اتارنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے بعد انصار صحابہ میں سے حضرت مقداد کھڑے ہوئے، حضرت مقداد کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ ہماری رائے لیتے ہیں، آپ ہم سے مشورہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم کوئی موسیٰ کی قوم نہیں ہے جو کہیں گے جاؤ تم لڑو تمہارا رب لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ روزہ رکھ کر مقابلہ کریں گے، روزہ رکھ کر مقابلہ کریں گے۔
پورے سا مقابلہ کریں گے، آنے والے دنیا آنے والی نسلیں یاد کریں گے صحابہ نے روزہ رکھ کر کس طرح مقابلہ کیا ہے۔ سلام ہے ان کی عظمتوں پر۔ آج لوگ روزہ نہیں رکھتے، جو مقام پہ جانا بھی، آج لوگ روزہ نہیں رکھتے، کام پہ جانا ہے۔ کئی لوگ واللہ با خدا ایسے میں نے دیکھے بول بول کے تھک گئے، اپنے ساتھ بٹھا کر کئی مرتبہ ان کو یعنی ترغیب دلائی جاتی ہے، وہ خدا کے لیے یار، خدا کے لیے روزہ رکھو یار، سال میں 1 مہینہ یار اپنے رب کے حکم پر اندازہ کریں یار۔ دیکھو روزہ نہیں مارتا یار، میں بار بار اس طرف، لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا، بات طویل چلی جائے گی۔ اب اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو اس کے بعد حضور کے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے جو روزے رکھ رہے ہیں ان کی خوش نصیبی ہے، جو نہیں رکھ رہے وہ میں کیا، میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا کہ وہ بدبخت ہے شخص، وہ میں کیا کہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی بات کہی تھی، فرمایا کہ وہ بدبخت ہے، وہ بد نصیب ہے، تو وہ کب سے اپنا نصیب کو بہتر کر سکتا ہے، وہ کب اپنے یعنی بختوں کو اچھا کر سکتا ہے کہ جب نبی نے فرما دیا کہ وہ بدبخت ہے، جو اپنے رب کو راضی نہ کر سکے رمضان کے روزے رکھ کر۔ یہ بڑا عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی قدر کیجیے خدا کے لیے۔ اب آگے چلیے، حضور کے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال اب اعلان کرو، ظاہر سی بات ہے جنگ کے لیے تو سارے تیار ہیں، ہمارے پاس ہے تو کچھ نہیں، ہمارے پاس ہے تو کچھ نہیں، جنگ کیسے کریں گے؟ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے کی گلیوں کے اندر اعلان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں، پہلی جنگ ہے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، وہاں سے کافر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ بڑے ساز و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ آ رہے ہیں، ایک بندے کے پاس کئی کی تلواریں ہیں، ایک بندے کے پاس کئی کی گھوڑے اور اونٹ ہیں، ساز و سامان ہے اور پورے لوڈ ہوئے ہیں۔ مسلمانوں تعاون کرو، مسلمانوں مدد کرو۔ جب یہ اعلان کیا گیا، اب کتنا جمع ہوا؟ فرماتے کہ وہاں 1000 ہے لوگ، کفار کتنے؟ 1000 ہیں یا 1200 ہیں۔ یہاں پر جو غلام جمع ہوئے 313، اور اس کے بعد جو ان کے لیے سامان جمع ہوا جنگ میں لڑنے کے لیے، 2 گھوڑے تھے، 2 گھوڑے ہیں، فرمایا کہ 8 زرہ ہیں، 8 تلواریں ہیں، 6 اونٹ ہیں، 313 غلام ہیں۔ ان میں سے کوئی تلواریں ایسی ہیں جن کی ہتھی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی نوک ٹوٹی ہے، کسی کا کچھ ہے تو کسی کا کچھ نہیں ہے۔ ایک بندہ ایک سواری پر 3 بندے سواری کر رہے ہیں۔ حضور کے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو سواری تھی اس پر حضرت علی بھی ہیں، حضرت زید بھی ہیں، اور حضور کے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں۔ ایک سواری پر 3 سواری کرنے والے۔ فرمایا کہ جب ایک کی باری آتی 2 اوپر بیٹھتے، اور وہاں میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی رسی پکڑنے کی، فرمایا کہ علی بھی اور حضرت زید بھی سواری پر سوار ہوتے، حضور کے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام رسی پکڑتے۔ یہ ہے انصاف، یہ ہے انصاف۔ اب اس کے اندر اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو سب بندی کرو، صفیں سیدھی کر لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو ایک چھوٹے چھوٹے بچے 2 ہیں اس کے اندر، جن کا نام ایک معاذ ہے، دوسرے کا معوذ ہے۔ حضور کے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹا آپ باہر چلے جاؤ، اب واپس چلے جاؤ، آپ وہاں جنگ لڑنے جا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد ہے، وہاں پر 1000 ہیں، اور ان کے پاس تلواریں ہیں، تیرے ہیں، نیزے ہیں، وہاں پر جنگ لڑنے جا رہے ہیں، بیٹا تم لوگ سائڈ پہ ہو جاؤ، آپ لوگ پیچھے چلے جاؤ، گھر چلے جاؤ، جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو۔ اب وہ چھوٹے جو بچے تھے نا معاذ اور معوذ، تڑپ کر رونے لگے، تڑپ کر رونے لگے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس ماں نے دودھ پلایا ہے نا اسی ماں سے اجازت لے کر آئے ہیں، ماں نے کہا ہے دودھ اس وقت معاف کروں گی، فرمایا کہ جب جا رہے ہو جان لے کر جا رہے ہو، فرمایا کہ جان واپس لے کر واپس نہ آنا، محمد کے دین پر قربان ہو کر واپس آنا۔ یہ تھی محبت۔ اب معاذ اور معوذ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹا تم چھوٹے ہو، جاؤ ابھی واپس۔ اب ان میں سے جو معاذ ہے نا اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تیر چلانا بڑا آتا ہے، تیر بڑے نشانے پہ مارتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو چیک کر لیتے ہیں، اگر تمہیں تیر چلانا آتا ہے تو تجھے ساتھ لے جائیں گے۔ اب حضرت معاذ جو تھے بچپن میں انہوں نے تیر چلایا اور نشانے پر لگا، نشانے پر لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو معاذ تمہاری تو قبولیت ہو گئی، تمہیں تو قبول کر لیا گیا ہے۔ اب فرمایا کہ حضرت جو معوذ چھوٹے والے تھے ان کی باری آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تم چھوٹے ہو تم واپس چلے جاؤ، اب تم چھوٹے ہو تم واپس چلے جاؤ۔ اب حضرت معوذ جو تھے چھوٹے والے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قد میں چھوٹا ہوں مگر طاقت میں اس سے بھی زیادہ ہوں، قد میں چھوٹا ہوں مگر طاقت میں اس سے بھی زیادہ ہوں، میرے بھائی سے میرا مقابلہ کروا لے۔
میرے بھائی سے میری کشتی لڑوا رہے ہیں۔ یہ کس لیے مقابلے ہو رہے ہیں؟ یہ کس لیے مقابلے ہو رہے ہیں؟ کیا کمپیوٹر لے کر دو؟ کیا ٹچ موبائل چاہیے؟ کیا پیسے چاہیے یا گاڑی چاہیے یا سائیکل چاہیے؟ نہیں، کہ حضور کے دین پر مٹنا ہے، حضور کی محبت پہ قربان ہوتا ہے، یہ ہے محبت بھائی۔ آج میں اور آپ غلامی رسول میں موت پہ قبول ہے، یہ محبت نہیں ہے، تو یہ محبت نہیں ہے، محبت در حقیقت وہ ہے۔ تو بات کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت معاذ کو بھی قبول کر لیا گیا۔ حضرت محبت جو آپ آپس میں کشتی لڑے نا، کشتی لڑنے لگے، چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کے کان میں کہتا ہے، بڑا اس کے کان میں پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دیکھ تجھے اللہ کے نبی نے قبول کر لیا ہے، اگر تو گر جاتا ہے تیرا کچھ نہیں جائے گا، میری بگڑی بن جائے، میرا کام ہو جائے گا۔ اگر تو گر گیا تیرا تو کام بن گیا ہے، اگر تو گر گیا تیرا کچھ نہیں جائے گا، میں بھی مقبول ہو جاؤں گا، میں بھی بارگاہ رسالت میں قبول ہو جاؤں گا۔ اب یہاں پر شاید پتہ کیا خوب فرماتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، ارے زندگی ہے نبی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ہاں نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے پیارے نبی کے لیے، ہاں جینا مرنا ہے پیارے نبی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے۔ گویا کہ بچوں نے یہ کہہ کر بتا دیا کہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کا جذبہ دیکھا، دونوں کی محبت دیکھی، تو دونوں کو قبول کر لیا۔ اب 313 غلام، 2 اونٹ ہیں اور 2 گھوڑے ہیں، 6 اونٹ ہیں، 8 زرہ ہیں، 8 تلوار ہیں، فرمایا کہ جا رہے ہیں مقابلے کے لیے۔ وہاں 1000 کی تعداد ہے، یہ جا رہے ہیں جنگ کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے منافق ہر جگہ ہوتے، منافق تو ہر جگہ ہوتے، وہاں پر بھی تھے، وہاں پر بھی منافق تھے۔ جب یہ صحابہ جانے لگے نا 313، دیکھا گیا کہ کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے تو کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے تو ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی ہتھی ٹوٹی ہے تو کسی کی نوک ٹوٹی ہے، اور کسی نے چھڑی اٹھا رکھی ہے، کھجور کی کسی نے چھڑی اٹھا رکھی ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ جو منافقین تھے انہوں نے تماشا کیا، انہوں نے آوازیں کسی، کہاں جا رہے ہو؟ ہاتھوں میں تلواریں تو نہیں ہیں، ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، کہاں اور کس کے بھروسے میں جا رہے ہو؟ کس کا بھروسہ ہے تمہیں؟ پتہ کیا کہا؟ شاید نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ نہت 313، نہت 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں، نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا فقط ایک سادی سی کالی کملے والے پر۔ اللہ اکبر کبیر، یا رسول اللہ۔ کہا کہ نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، بھروسہ کس پر ہے؟ کہا بھروسہ ہے فقط ایک کالی کملی والے پر۔ کہا کہ حضور جا رہے ہیں، اب ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈگ منگانے کی ضرورت نہیں ہے، امام الانبیاء ہمارے ساتھ ہیں۔ فرمایا کہ اب یہ سفر شروع ہوا۔ جب وہاں پر پہنچے نا کفار، وہ پہلے پہنچ چکے تھے کفار مکہ، پہلے سے آئے تو انہوں نے خشک جو جگہ تھی وہ سنبھال لی، اور اس طرف کنویں بھی موجود تھے، یہاں کنویں بھی نہیں ہے، خشک جگہ انہوں نے سنبھال لی۔ اب یہاں صحابہ کرام رضوان جب پہنچے تو ان کو ریت والا میدان ملا۔ اب میدان ریت والا، عرب کی گرمی بڑی مشہور ہے، کسی بڑوں سے پوچھے گا، کسی سیانے سے پوچھے گا، اور جو مدینے ہو کر آئے ہیں ان سے بھی پوچھے گا، مدینے کی گرمی، عرب کی گرمی جو ہے نا سب سے زیادہ مشہور ہے۔ گویا کہ یوں کہا جاتا ہے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جائے نا، اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر پڑا پڑا پک جائے گا، اتنی گرمی ہوتی ہے عرب کی، اتنی گرمی۔ اور صحابہ 313 ہیں، یعنی ریت والا میدان ہے، پاؤں رکھتے ہیں تو اندر دب جاتا ہے، پاؤں رکھتے ہیں ریت کے اندر دب جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب وہاں پر پہنچے تو ایسا نہیں چلو بھی آج مجبوری ہے، مجبوری ہے روزہ چھوڑ دیتے، نہیں، فرمایا کہ سارے کے سارے روزہ رکھ کر گئے تھے، سارے کے سارے روزے کے ساتھ گئے تھے۔ فرمایا کہ تبتا ہوا میدان ہے،
ریت والا میدان ہے، تب تک وہ میدان پاؤں رکھتے ہیں تو پھسل جاتے ہیں، پاؤں اندر چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر پتہ ہے کیا، حبیب جلندری نے بڑی خوبصورت بات لکھی، حبیب جلندری نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، پتہ کیا کہتے ہیں، کہا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ریت نے، کہا تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئیں، مولا جب تیرے حبیب کے قدم میرے اس خاک پہ آئیں، الہی حکم دے سورج کو اب نہ آگ برسائے، میرے دامن سے اگر ان کو گرم ہوا آئے گی، میرے دامن سے اگر ان کو گرم ہوا آئے گی، مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی، مجھے رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ یعنی ریت رب کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگی، مولا اب سورج کو حکم دے آگ نہ برسائے، اب ٹھنڈا ہو جائے۔ فرمایا کہ پھر اللہ کا کرم کیسا ہوا، بارش برس پڑی، بارش برس پڑی، ایسی بارش پڑی، فرمایا کہ ان کا جو مٹی والا میدان تھا نا سارا کیچڑ والا ہو گیا، یہاں ریت والا میدان تھا سارا، فرمایا کہ روڈ سے بھی زیادہ پختہ ہو گیا۔ وہاں پر صحابہ کرام نے حوض بھی بنا لیے، پانی بھی جمع کر لیا، اور اس کے بعد بہترین میدان بھی بن گیا۔ اب ہوا کیا، صحابہ کرام رضوان یہاں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کر رہے ہیں، اور صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون عطا کر دیا، یعنی نیند عطا فرما دی۔ اور وہاں کیا ہے، وہاں شرابیں پی جا رہی ہیں، ناچنے والی عورتیں اسی طرف، عورتوں کو نچوایا جا رہا ہے اور شراب بھی پی جا رہی ہے۔ آج ہمارے بھی کچھ لوگ عمل کرتے ہیں، آج ہمارے مسلمان بھی اس طرح کرتے ہیں، عورتوں کو نچوایا جا رہا ہوتا ہے اور شراب پی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ کن کا طریقہ ہے، کفار مکہ کا، کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، خدا کے لیے بچیے ان سے۔ شراب وہ چیز ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ دجلہ کے کنارے میں گرے، آج لوگ کہتے ہیں جن کو پتہ کک کا نہیں ہوتا، جن کو پتہ کر بھنگ کے کٹورے پی رہے ہیں، ڈی ہے ابھی، اب میں کیا کہہ رہا ہے، تو خود کو پتہ ہے تجھے، جس کو خود کو پتہ نہیں ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں یار۔ دیکھو علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کے ذکر بھی عبادت، اور علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن علی کا ذکر اس صورت میں کیا جائے پاک اور صاف خود بھی ہو اور جگہ بھی پاک صاف ہو۔ یہ کیا بھنگے کٹورے پی کر شراب پی کر ڈی حیدر کر رہا ہے؟ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر شراب کا ایک قطرہ دجلہ کے کنارے میں گرے، پانی کے دجلہ کے کنارے پر گرے، فرمایا کہ وہ دجلہ کا پانی جو ہے نا وہ خشک ہو جائے، خشک ہونے کے بعد وہاں پر گھاس اگائے، گھاس اگنے کے بعد علی فرماتے ہیں میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی میری بکریاں وہاں سے چارہ کھائیں، میری بکریاں وہاں سے چارہ کھائیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ مزید آپ لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ زمین پر گرے، شراب کا قطرہ زمین پر گرے، وہاں پر مینار یعنی مسجد بنا دی جائے، آپ فرماتے ہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں اس مسجد میں جا کر نماز پڑھوں۔ حضرت علی تو اتنی نفرت کریں، اور آج علی کے چاہنے والے جو کہتے ہیں کہ میں ہوں علی کا وارث، میں ہوں علی کے چاہنے والا، علی تو اتنی نفرت کر رہے ہو، تیرا کہاں ہے، تیرا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ ہو گیا معذرت، مجھے پتہ نہیں چلا، بات چلتی گئی۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو سنا